شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے، روتی آنکھوں سے دعا فرمائے۔ بانی مجلس نے جو صفیہ دعوت شاہی مولا کے ذات سے قبول فرمائے، اور ان کے تمام مرحومین کو شفاعت محمد والے محمد نصیب فرمائے۔ ایک دو اعلانات، یہ جتنی دیر میں نشست و برخاست کا سلسلہ میں آپ مومنین سے درخواست کرتا رہتا ہوں، بلکہ مومنین ناراض بھی ہوتے ہیں، ناراض لوگ اگر کوشش کرے تھوڑا تھوڑا آگے کریں، آگے آ جائیں، بسم اللہ سے درود پڑھیں اور آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، بھائی شوکت پڑھیں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ امیر شہید صاحب تشریف فرمائیں، وہ خطاب فرمائیں گے، اور آخر میں بھائی ہم صاحب بھی جو ہے شبیہ تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ 5 شعبان کو انشاءاللہ بعد از نماز مغرب اسی مقام میں سالانہ جشن ہوگا، جس میں کافی سارے علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 15 شعبان معظم بسلسلہ ولادت باسعادت امام اعظم علیہ السلام اسی مقام پہ عظیم الشان جشن شام 4 بجے ہوگا، جس میں کافی سارے علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 19 شعبان انشاءاللہ شام 4 بجے اسی مقام پہ ولادت باسعادت امام اعظم علیہ السلام کے سلسلے میں جشن ہوگا، جس میں کافی سارے علماء و ذاکرین اور میرے بھائی عزیز ابن شوکت صاحب کے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 19 کو انشاءاللہ انشاءاللہ 8 بجے بھائی شوکت بھی خطاب فرمائیں گے۔ 10 رمضان مبارک سلسلہ شہادت جناب خدیجہ الکبریٰ مسجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں سالانہ مجلس ہوگی، جس میں ذاکرون صابر بیر مولانا نصیر امی خطاب فرمائیں گے۔ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، بھائی موجود ہیں، بس میں زیادہ دیر ہائی نہیں ہوں گا۔ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہے حسین ابن علی، اور زندہ رہے گا لعنت کے سوا تیرا ذکر آج کہاں ہے۔ نعرہ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا۔ مٹی میں مل گئے ہیں میلاد شدید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین۔ نعرہ حیدری۔ جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا، جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا، پھل رکھ سکے نہ جس پہ وہ ڈالی بنا دیا۔ کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ نعرہ حیدری۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ اب فون نکالنا نہیں، میرے پڑھتے ہیں، باہر چل کے سیلفی بنائیں گے۔ پڑھو درود مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ سارے آمین کہو، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ عالی مرتبت عزت مآب برادر شہزاد شاہ صاحب، ان کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، جھنگی کے تمام مرشدوں کی یہ نوکری میری شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بابا اعظم شادی سے لے کے آخری ماتمی تک، میرے محترم ناظم منبر مرشدزادے سے لے کے آخری عزادار تک، میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں، اٹھانا ذرا، کوئی بات نہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ میرے وطن کی خیر فرما، پاک عالمی کی حفاظت فرما، عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نسل بچے فرما، عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرما۔ میرے بھائی افضل صاحب فاضل پور سے بیمار ہیں، ساجد بھائی کا حکم ہے ضرور آمین کہنا، مولا شفائے کلی عطا فرما۔ سرگودے سے ایک ماتمی بادشاہ حسین کے برادر امتیاز صاحب ان کے گھر سے بیمار ہیں، دیگر پوری دنیا میں جو جو مومن بیمار ہیں،
मालिक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अजीज मुज्तबा मुबारक साहब के बच्चे मेरी अपनी औलाद हैं, मौला उन्हें और इज्जत अता फरमाए। मेरे मालिक के जिक्र का सदका मुबारक भाई लइले से कहाँ से सामठिया से यहाँ आए हुए हैं, मौला उन्हें और इज्जत अता फरमाए। हमें इस लायक बना, शामिल आमीन कहना, मेरे अल्लाह हमें इस लायक बना कि हम आखिरी सुल्तान के काफिले में शरीक हो सकें। दरूद पढ़ दे मिलके मरना। एक कदम अगर आप और आगे आए ना, सिर्फ एक कदम, नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन, एक कदम बाबा जी आगे आओ ना, एक कदम, नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन। सफीर आजा, कोई चंदा चंदा नहीं, तेरी बड़ी मेहरबानी। अमर है, इजाजत है, मौला इज्जत देने, साढ़े जाकिर भी, साढ़े बानी भी, भी मौला हो रिश्ता देवन। हाँ जी, कितनी देर मुमकिन है जी? 35-40 मिनट पढ़ चल, सलामत रहे जी। बानी मजलिस वाली बात है जी, मैं पता नहीं क्या पढ़ता, बादशाह ने मुझे कहा 13 रजब सुना, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसी पे फैसला करते हैं क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। इसी 13 रजब की रात को हम, इसी 13 रजब की रात को हम मुनाफिक की तबाही बोलते हैं। शाबाश शाबाश जी, अल्लाह करे ये हाथ मुझे ही रहे। बाबा अहमद शाह बादशाह जी मुर्शिद अली इस्लामी ने इसी 13 रजब की रात, करोड़ बार शुक्रिया, इसी 13 रजब की रात को हम मुनाफिक की, हाथ खोली अली का वास्ते जो समझ आ जाए, मुनाफिक की तबाही बोलते हैं। अली की माँ के पाँव पर है सजदे, इसे अमर इलाही बोला। हाँ बेटा अली, शाबाश शाबाश, बीबी इज्जत दे, अली इस्ता दे, शाबाश, हाथ ऊंचे लाने, हाँ ठारी तेरा, एडी औखी गल ते नारा ला के मेरा हाँ ठारी, अली इस्ता दे। दिल करेगा मेरा बाबा अहमद शाह 4 मिसरे मुर्शिद में और पढ़ना, इन्होंने मूड बन गया तो मैं टुकड़ा नजर न पढ़ सा। खुले रहे दरो दीवार काबे दिल के, नाराज ना हो यार, बुजुर्ग हाथ आया होया तो सर जमाना सिर नहीं किया, अरमान लगा यार, चिट्टियां डालियां उन्होंने देखो ना हाथ आए हुए, जवान बोले करो जिक्र अली। खुले रहे दरो दीवार काबे दिल के, जिधर से चाहेंगे आए जरा भी चू न करो। बाबा अहमद शाह जी, चू न करो की दात का बहुत शुक्रिया, मुझसे करोड़ गुना बड़े शायर सुने हुए हैं आपने। इनकी जिंदगी सरकार मोहसिन कोई शहीद के साथ गुजर गई, शौकत तुम्हें क्या सुनाएगा? हाँ कल का दिन सरकार मोहसिन में कोई शहीद मकामो नवर मरकदो की शहादत का दिन था। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये बात जो मैं करने लगा हूँ समझ आ जाए तो वाजिब समझ के बोलना। रास्तों पे चलना मुश्किल नहीं होता, रास्ते बनाने मुश्किल होते हैं। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार उस बंदे का जो इस जुमले पे बोला है। इस रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, उस रास्ते के मूजिद का नाम है मोहसिन नकवी। ये रास्ते मोहसिन साहब ने बनाए हैं, मुर्शिद जिसमें हम चल रहे हैं। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये घनगरज, ये खिताबत, ये जाकरी, ये ख्याल हमारे पास सभी कुछ है आज मोहसिन का। आए हाय है कोई जिसे मोहसिन समझ आया हो और वो मुझे इसकी दाद दे दे। ये घनगरज, ये खिताबत, ये जाकरी, ये ख्याल हमारे पास सभी कुछ है आज मोहसिन का। बाबा जी गाल में कर लगा ते जे जिंदगी च भी शेर की दाद न मिले तो फिर कम इन छेड़िया देना। हमारे पास सभी कुछ है आज मोहसिन का, हमारे पास सभी कुछ है आज मोहसिन का। जमाना काहे उसे और जीने देता भला, कहाँ रहा है जहां में रिवाज मोहसिन। हाय 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 जी शहजाद
محسن کا. ابھی بیٹے شعر کہہ لیتے ہو, میں نے کہا چوں نہ کرو. صوتی قافیے کا مزہ لے رہا ہوں, جھولی پھیلائے کھڑا ہوں. میرا اپنا گھر ہے, بابا جی مرحوم سے لے کے آج تک شاید پچھلے 28-30 سال میں کوئی سال ایسا ہو جہاں میں نے اس گھر سے معذرت کی ہو. یہ قیمت مانگ رہا ہوں, جھولی پھیلا کے قافیے کی مرشد مدد کرائے میری علیدہ واسطے میں. میں کھڑا تھا, کھلے رہے در و دیوار کعبہ دل کے, جہاں سے چاہیں وہ آئے, ذرا بھی چوں نہ کرو. خدا نے کہہ دیا 13 رجب کو دنیا سے, علی کو پیٹ کرو تو حرم کو منہ نہ کرو. علی کی قسم ہے, کھلے رہے در و دیوار کعبہ دل کے, کھلے رہے در و دیوار کعبہ دل کے, جہاں سے چاہیں یہ آئیں, ذرا بھی چوں نہ کرو. خدا نے کہہ دیا 13 رجب کو دنیا سے, علی کو پیٹ کرو تو حرم کو. آپ کے لیے تو پڑھ لوں, آپ ہی تو کہا ہے, کافی منگوانی پڑ گئی ہے مجھے. میں اپنے ارادے سے کچھ اور سوچ کے آیا تھا. جب آپ نے ممبر بجاتے ہیں تو مجھے کہہ دیا تو پھر کوئی نہ بولے, آپ تو بولے نا. پڑھوں مصرے. گئی اس شام سے بنت اسد رحمان کے گھر میں, حرم کی سامنے دیوار پہ اب تک نشان ٹھہرا. یہ نا جھنگی ہے نا, جامیر دیو دی دیویرن آئے دری نا پیرے کولی رل کے اپنے مزاج کا نارا رل کے آئے دری. اور میرا ہاتھ ری علی کی قسم بابا جی اللہ اکبر. گئی اس شان سے بنت اسد رحمان کے گھر میں, گئی اس شان سے بنت اسد. بزرگان پیچھے بیٹھ گئے, جھنگی گھر ہے میرا, ملتان تو بعد میرا دوسرا گھر ہے جھنگی. تے میں ممبر تے شہزاد صاحب پہ آکھنا میں قبر تک کفن تک اس بچے کا مقبول راسن دن کافیہ سمجھ آیا تو بول پہ آ گئی اس شان سے رحمان کی بنت اسد رحمان کے گھر میں, حرم کی سامنے دیوار پر اب تک نشان ٹھہرا. ابو طالب کا ہر دشمن بتائے آج شوکت کو, بھلا کافر کی زوجہ کا خدا کیوں میزبان. جی اصفر پیر جی جی, شاباش شاباش, رل کے تیرے اندر ہے علی, ہائے علی. جوانی امن خدا کے گھر میں آیا ہے. اور چلی کے گھر کا رشتہ تو مسلمانوں سے ہے شوکت, ابو طالب کا بیٹا کیوں خدا. یوں خدا کے گھر میں آیا ہے کیوں. شاباش شاباش, آگے بڑھیے گا. جب آپ بارگاہ میں آ جاتے ہیں بیٹا مجلس کا حصہ کیوں نہیں بنتے, بیوی آپ کو عزت. یوں خدا کے گھر میں آیا ہے, کیوں خدا کے گھر میں آیا ہے. ہزاروں سال جیو, سدا ستی رہو. 4 مصرے پڑھنے کے لیے نا اتنی ساری محنت کی ہے میں نے. وہ مصرے سنو, میں نظم کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں, بانی مجلس ہوں اور جب تک جیوں گا بانی مجلس ہوں. 14 گواہ ہیں. شہزاد بھائی کا شکریہ ہے, آپ کی زیارت کا موقع دیتے ہیں. ہاں بھائی جان نے اعلان کیا ہے 19 شعبان تک جیے تو میں انشاءاللہ رات 8 بجے تک زندگی نے وفا کی ضرور سلام کروں گا. تاریخ پڑھ کے دیکھ, ذبیح و خلیل کی
سچے دا میں من گیا شاید ان پتہ نہ ہوئے زبی و خلیل کون ہے تو ہم تو پتہ ہے بادشاہ بات تو سا ہون بسم اللہ کیتی ہے میرا ہاں لے گیا علی دی قسم میرا ہاں لے گیا ایڈا بڑا مسئلہ چپ کر کے سن لیا میں اپنے لاکھ بارے بسم اللہ تاریخ پڑھ کے دیکھ زبی و خلیل کی یہ نام معتبر ہے خدا کے جہان میں معصوم ہیں نبی ہیں اولے العزم ہیں مگر مزدوریاں کرے ہیں علی کے مکان معصوم ہیں نبی ہیں اولے الامر ہیں مگر مزدوریاں کرے ہیں کہ آپ کا شکریہ اللہ کرے نمازی چہرہ سلامت رہے جو علم آپ کے پاس ہے اور اس طرح آپ بانٹ رہے ہیں بی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں معصوم ہیں نبی ہیں اولے العزم ہیں مگر مزدوریاں کرے ہیں علی کے مکان میں سرور نے مرتضیٰ کے دہن میں زبان دی 30 عام الفیل جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی رات 30 عام الفیل ہاتھیوں والے سال کی بات کر رہا ہوں ہاتھیوں والا سال جو ہے 2 وجہ سے مشہور ہے ایک اسی سال میں اللہ نے آمنہ بنت وہب کی جھولی میں سلطان انبیاء کو اتارا اللہ کرے تیرا ہاتھ تو چاہیے ہوئے اللہ کرے واہ کھڑا لی زبان سلامت رہا مہربانی میرے محترم پلیز پڑھے لکھے بندے ہیلپ کیا کرو اسی سال ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ کرنے آ گیا شیعہ سنی کتابوں کا ضامن ہوں تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے نا پڑھو تاریخ اتنے سارے ہاتھی لے کے ابرہا مکہ میں داخل ہو گیا اللہ کے گھر کے ہمسائے بھاگ گئے کون اللہ پھر گرا بن گئی میرا میں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر کے ہمسائے نہ مٹا یہ کیوں رکھ رہا ہے اس کے سر پہ ہاتھ اللہ کے اللہ کے گھر کے ہمسائے میں گرے اللہ کے گھر کے ہمسائے بھاگ گئے کتنا بڑا مجمع ہے 44 برس میری ذاکری کے ہیں کم سے کم 35-36 سال میں جنگی پڑھ چکا ہوں 35-36 سال پڑھ کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں 26 رجب 2026 سے لے کے زندگی کی آخری رات تک اس بندے کا مقروض رہوں گا جسے لفظ سمجھ آیا اور بول پڑا اللہ کے گھر کے ہمسائے بھاگ گئے چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی بار دیکھا سلام ہے میرا بولا کر بیٹا ان باتوں پہ ہیلپ کی تھی گا چھوڑ فون نو دفع کر فون نو میرے حلوے تیری توجہ ہی فون آ دے ہر 10 منٹ بعد جھک کے فون حلوے تھے نہ تے میں چھوڑنا ہے نہ تے سمجھنا نہیں بے شوکت کے پڑے اللہ دی قسم جیرا میں کھلونا آیا میں جس دمہ ہی خراب ہو گیا اللہ کے گھر کے ہمسائے بھاگ گئے چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی بار دیکھا تھا ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے اس سے پہلے وہ بھاگ گئے علی کا دادا بیضۃ البلد نگہبان حرم ساقی حجاج روٹی ٹکڑے کر کے شوربے میں کھلانے والے شوربے میں ملا کے کھلانے والے گھر کا سلطان شاباش شاباش روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے شوربے میں ملا کے کھانے اور کھلانے کو ہشم بولتے ہیں کھلانے والے کو ہاشم ہاشمیوں نے زمانے کو بتایا تھا کہ سنید کیسے بنتی ہے صحبت آتے ہو اے پیر صحبت نہیں اے صحبت ہے فے نال اے سوال نال نہیں سین نال بھی نہیں فے نال ہے صحبت
سندھ چی جا جاتے ملتی ہے، سارے کچھی چی کہیں جاتے بڑھ دیئے، بڑی دہائی کے زمانے میں تو سمجھنا چھوڑ گئے. گل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ علی اس کا نہیں سلام ہی میرا صحبت بنا کے کائنات کے غریبوں میں بانٹنے والے گھر کا بادشاہ کعبے کی دیوار سے پشت لگا کے بیٹھا تھا. ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا ابرہہ کے سپاہی ہمارے اونٹ پکڑ کے لے گئے. ابرہہ کے سپاہی بابا احمد شاہ یہ کسی اپنے نہ جملہ تھا، میرا قصور نہیں، میں اپنے معیار تو تلے نہ آ سکتا. ابرہہ کے سپاہی ہمارے اونٹ پکڑ کے لے گئے. جلال میں اٹھا علی کا دادا، ابرہہ کی چھوٹاری کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں ابرہہ نہیں جا رہا. فرماتے آپ رہا میرے محترم سلام ہے آپ کو، خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. آپ رہا نہیں جا رہا. وہ چھوڑداری بابا حسین شاہ جی بولیا جی، وہ چھوڑداری وہ مارکی کہہ لو، ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا پنڈال، اتنی بڑی چھوڑداری اس میں آئی تھی اور بادشاہ عبدالمطلب اس میں داخل ہوئے. اس نے سمجھا میری منت کرنے آیا ہے، گھر پہ حملہ نہ کرو. وہ آگے بڑھا، اس نے کہا بیضۃ البلد کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میرے کچھ نوکروں نے مجھے بتایا ہے تمہارے کچھ نوکر میرے 200 اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں، اونٹ واپس کرو. میرے 200 اونٹ پکڑ کے تمہارے کچھ نوکر لے آئے ہیں، میرے اونٹ واپس کرو. اس نے کہا تم ساقی حجاج ہو، تم کلید بردار کعبہ ہو، تم نگہبان حرم ہو. میں نے سوچا تھا میری منت کرو کہ گھر پہ حملہ نہ کر، تم اپنے اونٹ مانگ رہے ہو. مطمئن ہو کے علی کے دادا نے ابو طالب کے باپ نے کہا نا رب العوائر فتل بہا ولیل بیت رب، میں اونٹوں کا رب ہوں، مجھے وہ دے دے گھر کا بھی رب ہے. آئے 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 جی حسن جی حسین جی میرے بچوں، مرتبہ مبارک یار تیرے بچے جی بھائی علی نے عزت دے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہو میرے بچوں، جوانیاں مانو میرے بچے. اعلان بھائی میں راضی مولو بہ گیا جملے کا تھوڑی وے تو چھیڑ خانی ہو گئی. اللہ آپ کے کیا کہیں، آپ کے سننے کے کیا کہیں. میں اونٹوں کا رب ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دے. ولیل بیت رب، گھر کا بھی رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. پریشان ہو گئے یہ جملہ سن کے. اس نے کہا میرے پاس تو سینکڑوں اونٹ ہیں، اس میں تمہارے 200 اونٹ بھی مل گئے. اب مجھے کیا پتا میرے کون سے ہیں تمہارے کون سے ہیں. میں علی کی قسم ہے میں کوئی ڈر ہی کونی میں پانی میں کو کٹوا دے سی جے میں جینا ہوں تو میں مجلس پڑھنی ہے. میں انہیں سر دیا کھلو سا جام سے ہلایا. فرمایا کہ یہ پریشانی نہیں ہے، جہاں تیرے اونٹوں کا استبل بنا ہوا ہے وہاں چلا جا. اپنے استبل کے جو بھی تیرا نوکر ہے، جو بھی اونٹوں کا خیال رکھتا ہے، جو بھی سامان ہے، اس سے کہے 5 قدموں کے فاصلے پہ استبل سے باہر کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہے عبدالمطلب اپنے اونٹوں کو بلا رہا ہے، وہ آ جائیں گے. آئے 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 صدقے علی حق علی. اللہ اکبر. آپ کے کیا کہنے، آپ کی اس مہمان نوازی کے کیا کہنے، آپ کے اس بولنے کے کیا کہنے. بڑا دل مطمئن ہوا ہے. عزت علی کی قسم ہے، کروڑ والی بسم اللہ بادشاہ. دل اتنا مطمئن ہوا مجھے کافی کھولنی پڑ گئی ہے. جو بندہ آپ کی خوشامد کرے اس کی نسل پہ لعنت ہے. طبیعت ایسی مطمئن ہوئی ہے. میرا دل کیتا میں تھوڑا جا ٹکڑا اور پڑا چل تو سر سنو تھا. علی اس طرح ہے تھوڑی کیا بات، تھوڑے سننے کی کیا بات. اللہ اکبر. میری شہزادی بیت اللہ کے قریب آئی. ایک منظر سنانے کے لیے ساری بات کر رہا ہوں. 12-13 رجب کی درمیانی رات، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب. اسد کی دختر، اسد کی مادر اسد کو لے کر خانہ خالد
اسد کو لے کر خانہ خالق الاسد کے قریب آ گئی. دیوار کو دیکھا, دیوار میں در کو دیکھا, در میں تالے کو دیکھا, پھر آسمان کی طرف دیکھا, پھر آہستہ سے کہا میرے اللہ بلایا تو نے ہے, ضرورت تیرے گھر کو ہے, میرے بیٹے کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں, تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے. میرا علی تو جہاں آ جائے گا وہیں کا بھائی. کسے شادی چھوڑنا ہونے آخری دیوار تک کھلوتے حلالین سلام ہے. بیٹیوں کی کرتے بولے ہو میرے اللہ بلایا تمہیں ہے, ضرورت تیرے گھر کو ہے, میرے بیٹے کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں, تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے. مولا شفا دے انہیں, میرا بیٹا تو جہاں آ جائے گا وہی کعبہ ہے. میں جاؤں, میں نہیں کہہ رہا, علی کی ماں نے کہا میں جاؤں. اوپر سے آواز علی کی ماں بات دیوار کی ہے ہی نہیں, بات کچھ اور ہے. مالک اور کیا ہے؟ فرمایا تیرے پاس علم کا در ہے, میرے پاس کعبے کا در ہے. در میں در لگتا نہیں, در دیوار میں لگتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. در میں در لگتا نہیں, در دیوار میں لگتا ہے. دیوار کے قریب آ, دیوار کے قریب آئی, دیوار کچھ ہٹ گئی کچھ پھٹ گئی. علی دی قسم ہے میں وہ تو یہ جملہ آدھر سجے تھی مبارک نے بندیاں میں نے جملے دی قیمت بڑی تھی. میں کہہ دیوار کچھ ہٹ گئی کچھ پھٹ گئی. شامیر کیا کہہ رہا ہوں, کچھ ہٹ گئی کچھ پھٹ گئی. بابا احمد شاہ جی علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. سسرالی جاگیر میں داخل ہو گئی. جی بات ہے ابھی تو عربی زبان میں پوچھے گا قبلہ سے, مرشد ہر وقت آپ کو اگلے ان سے پوچھے گا کہ آپ کا بیٹا پڑ گیا ہے. عربی زبان میں اس باپ کو کہتے ہیں جس کا تعلق قیام سے ہو, کم سے کم 3 راتیں جہاں مہمان ٹھہرے اسے عربک میں بیت کہتے ہیں. اور یہ وہ گھر ہے جس کا تعارف اللہ نے انہی لفظوں میں کہ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ, یہ وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے. اس بے گھر کے گھر کو بیت بنانے کے لیے غیرت مند کی ماں کو 3 راتیں رکنا پڑا. جڑا بندہ نہیں بولیا میں نے نال کوئی گلا نہیں, حبیب علی دی قسم ہے نال کوئی گلا نہیں بولیا, وہ نال گلا جن سمجھ آئی تے نہ بولیا. اس بے گھر کے گھر کو بیت بنانے کی علی کی اماں کو 3 راتیں قیام کرنا پڑا. 16 رجب کو واپس آئی. بالکل غلط ہے, میں پڑھ رہا ہوں, میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں, اپنی کفن کی رات تک ضامن ہوں. پڑھا جاتا ہے کہ دیوار سے گئی اور واپسی در سے آئی, در کھلے ہی نہیں. پوری زمانہ قبول کر رہا ہوں, در کھلے ہی نہیں. بندے چل کے آ گئے ابو طالب کے پاس کہ ابو طالب سنا ہے دیوار کعبہ پھٹ گئی, کوئی بی بی اندر چلی گئی, پھر دیوار مل گئی, بی بی اندر قید ہو گئی. کیا یہ ممکن ہے کہ اندر کوئی بی بی قید ہو جائے؟ ابو طالب نے کہا کیوں ممکن ہے, اس کا اللہ سے کوئی لین دین ہوگا. چلو جنہیں استخارہ کرنا ہے انہیں غریب آنا تھا, اللہ حافظ ہے. جنہیں سمجھ آتی ہے وہ بولے کرو, احسان کیتا کرو, بولے کرو میرے بچے. اس کا اللہ سے کوئی جنگی میں کھڑے ہو کے 44 برس شیعہ قوم کی نوکری کرنے کے بعد بابا احمد شاہ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, عرب کا
سپرد کر رہا ہوں. یہ ابو طالب کا اطمینان نہیں ہے، یہ ابو طالب کا ایمان ہے. لوگوں نے کہا ابو طالب چابی دو، ہم تالا کھولتے ہیں. فرمایا یہ لو چابی، کھلتا ہے تو کھول لو. جنہوں لوگوں زیدی صاحب نے سنے ہوا ہے، جنہوں لوگوں علماء نے سنے ہوا ہے، انہوں لوگوں میں نے اس جملے کی دعا دیتی ہے. تو سب میرا پتر ناراض نہ ہوا ہے، تو سب چیڑی مچیڑی والے ذاکر سنے ہیں، راجہ نہیں ہونا. اس واسطے تو ہم سمجھ ہی نہیں آئی میں کہ کھلا پڑھ رہا. اللہ اکبر. جنہوں لوگوں علماء سنے ہوا ہے نا، میں انہوں لوگوں نے گل پہ کرتا. ابو طالب چابی دے، سلام ان بزرگوں کو. ہم تالا کھولتے، فرمائیے لو، کھلتا ہے تو کھول لو. اب چابی ہاتھ میں اور تالا نہیں کھل رہا. تو سائنتے ہی کدے غور کیتا ہے، ایک بندے کو تالا نہیں کھل دو نا تو سارا خاندان کٹھا اوپر ہاتھ میں کھلے نا. ہاتھ بدلتے رہے، تالے کا رویہ نہیں بدلا. صدقے جی بادشاہ جی، اور جھنگی بستی رہے ہو یار جی. بچا علی استانے اشارہ ہے، ہاتھ اونچے رہا. مہربانی تالے کا رویہ نہیں بدلا، ہاتھ بدلتے رہے. تالے کا رویہ نہیں بدلا. سمجھ آگئی میری بات؟ کوشش کرتے رہے لوگ کسی طرح تالا کھل جائے. تالا نہیں کھلا. تفسیر میں نہیں جانے والا. جو بندہ بابا جی ایسے موٹر وے پہ یوں چڑھ جائے اس کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں آنے والا. عرب کے اس سماج میں کچھ لوگ خاندانی طور پہ تالا توڑنے کی تکلیف کرتے تھے. تو ان ولی کا واسطہ جب تو سمجھ آ جائے نا تو سب میں فون تے دار دینی. عرب کے اس معاشرے میں کچھ لوگ نا تالا توڑنے کی تکلیف کرتے تھے. تالا توڑنے والے موجود ہیں، تالا نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ تالے کاٹنے کا کام کرتے تھے. چابی موجود ہے، تالا نہیں کھلتا. چور موجود ہیں، تالا نہیں ٹوٹتا. لوہار موجود ہیں، تالا نہیں کٹتا. اب میں کیا کروں؟ یہ قدرت کا اپنا مزاج ہے. ایک نبی تھا جس کا نام یوسف علیہ السلام تھا. اس کی عصمت خطرے میں تھی. 7 تالے لگے ہوئے تھے، نہ کوئی کھولنے والا، نہ کوئی توڑنے والا، نہ کوئی کاٹنے والا. نبی پڑھتا گیا، تالا کھلتا گیا. نبی چلتا گیا، تالا کھلتا گیا. یہ قدرت کا اپنا مزاج ہے. کبھی معصوم کی عزت بچانی ہو 7 کھل جاتے ہیں، کبھی منوانی ہو 1 نہیں. اس بندے میں سلام ہے، تیرے کو زبان ہی ہے نہیں بولے. جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا. بیٹے قبلہ کو لے آؤ، درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز. جائیداد بھائی لے آئیں قبلہ. ایک بار پھر درود پڑھے مل کے بلند آواز. جناب علامہ امین شہیدی صاحب وہ احترام میں پیچھے بیٹھ گئے، میری بھی نگاہیں پڑ گئی. بسم اللہ. اجازت ہے؟ ختم ہو گئی گفتگو میں. مولا آپ کو عزت ہے. میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. مجھے یہ مجلس پڑھتے ہوئے کو 30-35 سال ہو گئے. تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. بس قبلہ گاہ نہیں میرا جانا ہے. وہ بات جس کے لیے میں ساری بات کر رہا تھا، اگر اجازت ہو تو کروں نا وہ بات. علی کی اماں میچ کر رہا تھا، بیت اللہ میں داخل ہو گئی اور تالا نہیں ٹوٹا. 3 دن میری شہزادی نے سسرالی جاگیر میں قیام فرمایا. 16 رجب کو واپس ہے. میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں اپنے لفظوں کی، اور ایک منتخب شخصیت کے ہوتے ہوئے ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. نہ در سے گئی ہے، نہ در سے آئی ہے. جاتے ہوئے بھی دیوار پھٹی ہے، آتے ہوئے بھی دیوار پھٹی ہے. جاتے ہوئے در کی طرف گئی ہے، آتے ہوئے در کی طرف گئی نہیں، سیدھی دیوار کی طرف گئی ہے. جانتی تھی میں حیدر کی ماں ہوں، میرے رستے میں دیواریں نہیں آئی. میں حیدر کی ماں ہوں، میرے رستے میں دیواریں نہیں آتی. بس دیوار پھر کچھ ہٹ گئی، کچھ پھٹ
رہی۔ پہلا قدم میری شہزادی کا گھر سے باہر آیا اور سماج کو دیکھا، پبلک دیکھی، رش دیکھا، مخلوق دیکھی۔ سن کے 3 دنوں میں پتہ نہیں کتنا بڑا اجتماع ہو گیا تھا۔ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ یہ ممکن ہے کوئی بی بی بیت اللہ کے اندر گئی ہو اور دیوار مل گئی ہو۔ علی کی ماں نے مخلوق دیکھی، اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنے آپ پہ ناز آ گیا کہ میں کس کی ماں ہوں۔ اپنے آپ پہ ناز آ گیا، سنتے ہی آپ مجھے، اپنے آپ پہ ناز آ گیا کہ میں کس کی ماں ہوں۔ بیٹے کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لیا، مخلوق کی طرف دیکھ کے فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ مجھے جلدی ضرور ہے کہ بلا آگے میں ان کے احترام میں چھوڑ رہا ہوں، یہی جلدی ہے میری، لیکن جملہ میرا ضائع ہو گیا۔ زمانے والو، تم نے جسے ساری زندگی کافر کہا ہے، اس کی زوجہ نزول قرآن سے 10 سال پہلے کہہ رہی ہے بسم اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، فرماتی بسم اللہ، علی ہاتھوں پہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشر الناس ان اللہ فضلنی علی جمیع خلقہ واختارنی من المختارات من امتہ من قبل وقد اختار اللہ اوصیہ بنت مزاحمہ وانہا ابدت اللہ سرا فی موضع لا یحب الا استرارا ومریم بنت عمران اختارها اللہ ویسر علیہا ولادت عیسیٰ فحزت الجزریہ بسبن النخلۃ فی فلات من الارض حتی تساقط علیہا رطبا جنیا وانی ولدت فی بیت فی ثلاثة ایام وآکل من ثمار الجنة وأوراقها وأرزاقها فلما أردت أن أخرج وولدي على يدي فهتف بي هاتف يا فاطمة سميه عليا فأنا الآن۔ ہے طبیعت یہ چلا جاؤں؟ جی دل بنے تو 6 مصرے پڑھ لوں۔ بابا جی اجازت ہے 6 مصرے پڑھ لوں۔ علی کی ماں نے علی کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، فرماتی اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر۔ اور یہ مرضی ہے میں ممبر کے والے حوالے کرنے لگا، بس اسی پہ میں چھوڑ رہا ہوں، مسائل کو جی بھر کے پڑھیں گے۔ فرماتی اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر، ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا اور تھوڑی نسل جیو ہے، تھوڑے پتر جیوان سلام ہے تینوں، ہو میرا پتر علی استاویری۔ قبلہ میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں آپ کی دعا چاہیے، داد نہیں چاہیے، دعا چاہیے۔ فرماتی اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر، ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا، اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر سلام ان ہاتھوں پہ، سلام ان ہاتھوں پہ۔ اعزاز شادی آگے ہو گیا تھے۔ فرماتی اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر، زیادہ دیر نہیں پڑ گیا، 4 کو 5 منٹ ہو، جتنا تو سمجھے اتنا ہو گیا۔ اس کے گھر میں رہتی تھی، راضی رہیے گا بھائی جان، اس کے گھر میں بچے جی ہیں، اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر، ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا، اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر فحزت الجبل یابس من النخلة فی فلات من الارض حتی تساقط علیہا رطبا جنیا۔ علی دا واسطے ہی تیرے گل سمجھ آ رہے، بولنا اتنا کہ میں نورمان نہ لگے، میں جھنگی راول پنڈی اسلام آباد دے چوکچ ایک مشکل گل کیتی ہے، میں نے قیمت چاہیے۔ علی کی ماں فرماتی اللہ کو میرا اور مریم کا فرق سمجھو، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا۔ فرماتی اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر، ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا، اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی۔ وہ تو ایک منٹ میں ہو داد ہی نہیں بنی، میں اتنے چھوڑے میں کہ بلو کعبہ باور یاد سنشارت تو والا لے بسم اللہ کا ثواب ہوئے انہوں نے قبر تے ہزاروں درود سلام ہون، انہوں نے فرمائی شوکت جب مجمع داد دے میرا مطلب ہے پڑھی جاؤ، جب سلیح چھاپی داد دے میرا مطلب ہے چھاڑ دے۔ اجازت ہے نا 2 میں سے۔ اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر، ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا، اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا، اس کو عیسیٰ ملا
مجھ کو حیدر میں کی کرے گا، گلیاں چ بولے گا، بازاریں چ بولے گا، گراؤنڈ چ بولے گا کہ دیکھ رہے حسین تیرا ترلا کرا، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا، اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ علی کی ماں فرماتی وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر۔ جی علی کی ماں فرماتی بچے نے، مریم کے بچے نے جھولی میں رونا شروع کر دیا۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے اردو ادب کی ایک بات پہ آپ سے دعا چاہیے۔ ایک بات جہاز میں آپ کے اور میرے درمیان ہوئی تھی، میں اس میں آج ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ سارے لوگ سمجھیں، ورنہ کچھ وہ مرشد بیٹھے ہوئے جن کا مجھے پتہ ہے وہ یہ سن لیتے ہیں۔ علی کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کے جو بات کی ہے، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اسی پہ میں جا رہا ہوں۔ فرماتی مریم ماں بن گئی، بچے نے رونا شروع کر دیا، مریم کو احساس ہوا بچے کو بھوک لگی ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی، میرے اللہ میں غیر فطری دنوں میں، مہربانی عظمت شاہ، میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں، میرے پاس بچے کی غذا کا انتظام نہیں، میں کیا کروں؟ فنزل جبرائیل نازل ہوئے، مریم کو اللہ کا سلام دیا، سلام کے بعد پیغام دیا، بچے کو کھجوریں کھلا۔ مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں، اور یار 25 دسمبر کی بات کر رہا ہوں، 25 دسمبر کی بات کر رہا ہوں، 25 دسمبر تھی، مریم نے کہا کھجور کا موسم ہی نہیں۔ جبرائیل نے کہا تو کوئی ہم مستور اللہ فرما رہا جا درخت کو ہاتھ لگا، مریم نے ہاتھ لگایا، درخت ہلا ہو گیا، اب کیا کروں؟ اس کی شاخیں ہلا، مریم نے شاخیں ہلائی، اب کیا کروں؟ 2 کھجوریں چن، مریم نے کھجوریں چنی، اب کیا کروں؟ اپنے مقدس دہن میں ڈال، مریم نے دہن میں ڈالی، اب کیا کروں؟ اپنے دانتوں سے باریک کر، مریم نے باریک کی، اب کیا کروں؟ اپنے لعاب دہن سے نرم کر، مریم نے نرم کی، اب کیا کروں؟ ایک کھجور خود کھا، ایک بیٹے کو کھلا۔ علی کی ماں کہتی ہے وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر، اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا۔ 3 دن میں تو اللہ کی مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت۔ انہیں علی کہنا آتا ہے ہاتھ اونچے ہائے علی۔ قبل اللہ جی دعا کرو ایمانی مجلس نے یہ صفحہ آداب چاہیے ہے اسے ملک قبول فرمائے۔ آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں۔ قبلہ محقق کے دوران جناب قبلہ حسین شیخی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ان ایام کی مناسبت سے فضائل و مسائل بیان فرمائیں گے، اور آخر میں ان کے فوراً بعد انشاءاللہ بھائی اور صاحب میں شہادت امام موسیٰ علیہ السلام اس امام کا وقت آئے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف رکھیں، اس کا جنازہ اپنے بچوں اپنے شیعوں نے نہیں بلکہ مزدوروں نے اٹھایا تھا، اس کی کوشش کریں کہ تشریف فرما لیں، اور قبلہ صاحب کے فوراً بعد انشاءاللہ بھائی اور صاحب میں خطاب فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں قبلہ صاحب سے کہ آئیں ان ایام کی مناسبت سے فضائل و مسائل بیان کریں۔ حیران ہوئی فاطمہ کی قدر کو جائیں، بس یہ تھوڑا سا بہت بانجے میں قبلہ کے حوالے میں کر رہا ہوں۔ حیران ہوئی فاطمہ کی قدر کو جائیں، دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئیں، غیروں کے لیے شرط ہے کہ در سے آئیں، اہل بیت جو ہوں چاہے جدھر سے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بولے ماں یک سوال نعرہ حیدری۔ کسی بیمار کی شفا یابی کے لیے درخواست کی کہ دعا فرمائیں کہ مولا قدر سب بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ بابا